دیکھیے مسٹر، اپنی لمٹ کراس مت کریں۔ میں کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی اور نہ ہی میں آپ جیسے لوگوں کے ماحول کی عادی ہوں۔ سنڈریلا نے سرد مہری سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، اگر آپ تنہا رہنا چاہتی ہیں تو پھر رہیں۔ شاہ نواز اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، اچھے لوگوں کو ٹھکرا دینا بعد میں زندگی کا پچھتاوا بھی بن جاتا ہے۔ شاہ نواز اپنے فکرے کی باز گشت چھوڑ گیا۔ شاید جب جذبات غالب آ جائیں تو عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں وقتی طور پر معطل ہو جاتی ہیں۔ سنڈریلا کی سنجیدگی اور خاموشی کا لبادہ جیسے ہی اترا، تب اسے احساس ہوا وہ تو کسی کو ٹوٹ کر چاہنے لگی ہے۔ کیا محبت اتنی جلدی اپنی سحر میں جکڑ لیتی ہے؟ کبھی کبھی پکے ہوئے پھل کی طرح خوشیاں خود بخود جھولی میں آ کر گر جاتی ہیں، مگر کبھی خوشیاں چمکتی دمکتی چیزوں کی مانند بھی ہوتی ہے جو دور سے بہت بھلی لگتی ہے مگر قریب جانے پر۔ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانیاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ موسم بہار کی آمد تھی۔ رنگ برنگے پھول تتلیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تازہ ہوا کے جھونکے آوارہ بادلوں کی طرح ہر جگہ چکر لگا رہے تھے۔ یونیورسٹی کے گارڈن میں کافی گہما گہمی تھی۔ یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیوں کی جھرمٹ موسم کی صباحت سے کافی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جوانی کے خمار میں ڈوبی کھلکھلاتی مسکراہٹیں موسم کے مزاج کے مطابق اپنے عروج پر تھیں۔ آنے والے لمحات سے بے خبر شوق جذبات مستقبل کے سپنے بن رہے تھے۔ کیکوں کی محفل سے الگ تھلگ بیٹھی سنڈریلا بے خبر نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ آج ویسے بھی اس کی سائیکالوجی کی کلاس آف تھی۔ باہر کے شرارتی جھونکے بار بار سنڈریلا کے آنچل کو گرا کر اس کی کالی گھنی زلفوں کے ساتھ کھیلنے کی اپنی ناکام سی کوشش کرتے تھے۔ بڑی بڑی آنکھیں، پیشانی پر سجی گہری ذہانت اور سنجیدگی سنڈریلا کے وقار میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ گلاب کی طرح مہکتا رنگ، کلیوں کی طرح بے داغ سفید رنگت، شبنم کے قطروں کی طرح صاف شفاف وجود نے سنڈریلا کو حسن و جمال کے تمام رنگوں سے بھر دیا تھا۔ لڑکے اور لڑکیوں کی سجی محفل میں سے بار بار اٹھتی نظریں سنڈریلا کے وجود کا طواف کر رہی تھیں، مگر سنڈریلا حسن کے مجسم کی طرح ساکت تھی۔ یار، کبھی سنڈریلا بھی ہماری کمپنی کو جوائن کر لیتی تو محفل کو چار چاند لگ جاتے، ایک شرارتی لڑکے نے فکرہ اچھالا۔ ادھر دال گلنے والی نہیں جناب، وہ محترمہ تو ہم فیمیل کلاس فیلو کو لفٹ نہیں کرواتی۔ آپ کس باغ کی مولی ہو؟ رخسار کے جواب نے شرارتی لڑکے کا منہ بند کر دیا۔ قسمت والوں کو ہی سنڈریلا جیسی ہم سفر ملے گی، ہم جیسوں کو تو صرف سفر ہی سفر ملے گا۔ وقار نے دل پر ہاتھ رکھ کر بڑی سی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ یار، محفل ہماری ہو رہی ہے، پھر سنڈریلا کا تذکرہ لے کر بیٹھ جاتے ہو۔ ہمیں کیا ضرورت ہے انا کے بت کو اپنی محفل میں لانے کی؟ نازش نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا۔ ارے واہ، انا کا بت، کیا نام دیا ہے! امجد کے ہنسنے پر سب ہنس پڑے۔ محفل میں خاموش بیٹھا شاہ نواز کی آنکھیں اچانک پھر سنڈریلا کے وجود سے ٹکرا گئی۔ بس وہی ایک جذباتی لمحہ تھا جب شاہ نواز لٹ چکا تھا اور دل ہی دل میں شاہ نواز نے چپکے سے عہد کر لیا کہ اس انا کے بت کو موم بنا کر ہی چھوڑوں گا۔ غلام حسین اپنے کمرے میں لیٹا دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ غلام حسین کی چارپائی کے پاس ایک پرانے خستہ حال میز پر دوائیوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وقفے وقفے سے غلام حسین کی کھانسی کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور سنڈریلا تھکن سے چور کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم ابا، کیسے ہیں آپ؟ سنڈریلا نے انتہائی پیار سے اپنے ابا کو سلام کیا اور چارپائی پر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، بس زندگی کے دن پورے ہو رہے ہیں۔ غلام حسین نے بامشکل بیٹھ کر اپنی اکلوتی بیٹی سنڈریلا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ غلام حسین کی اداس آنکھیں بیٹی کے آنے پر روشن ہو گئیں۔ ابا، آپ کو میری زندگی بھی لگ جائے، ایسی باتیں مت کیا کریں، سنڈریلا نے فکر مندی سے کہا۔ بیٹا، بڑھاپا تو خیالوں، یادوں اور تنہائی کا گھر ہے۔ تیرے آنے سے پہلے ہی میں تیرے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تمہیں تو پتا ہے میرے دل کی راحت تو ہے۔ اللہ بخشے تیری ماں کے انتقال کے بعد تو بہت چھوٹی تھی۔ تیرے ننھے سے وجود نے تمہاری ماں کی جدائی کا غم آدھا کر دیا۔ آج تم بڑی ہو گئی ہو، مگر میرے لیے وہی سندھو ہو جو میرے کندھے پر بیٹھ کر دکان سے چیز لینے جاتی تھی۔
ہمیشہ پروردگار سے تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ اللہ پاک تمہیں خوشیوں والا گھر دے۔ بس اب ایک ہی آرزو رہ گئی ہے کہ تجھے کوئی اچھا جیون ساتھی مل جائے، تب میں آرام سے مر سکوں۔ آہستہ آہستہ یہ کہتے ہوئے غلام حسین کی کھانسی شروع ہو گئی۔ سنڈریلا نے جلدی سے جگ سے پانی گلاس میں ڈال اپنے ابا کو پلایا اور ساتھ ہی کھانسی کا سیرپ بھی پلا دیا۔ ابا، آپ میرے بارے میں فکر مند مت ہوں۔ میری زندگی کا مقصد ہی آپ کی خدمت کرنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میری پرورش میں گزار دی، میں کیسے آپ کو تنہا چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ یہ کہتے ہوئے سنڈریلا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا، میرا تو دل کرتا ہے تو ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہے، مگر خدا نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے، ہم سب کو اس نظام کے تحت ہی چلنا پڑتا ہے۔ بیٹیاں تو شروع سے ہی پرایا دھن ہوتی ہیں۔ خیر، وہ اپنے محلے کا رضوان ہے نا، تیرے جانے کے بعد وہ آ جاتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، دوائی وغیرہ پلا دیتا ہے، بڑا نیک بچہ ہے، اللہ اسے خوش رکھے۔ رضوان کا نام سن کر سنڈریلا کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر اکثر رضوان سے اس کا ٹکراؤ ہو جاتا تھا۔ تب رضوان نماز ظہر ادا کرنے مسجد جا رہا ہوتا تھا، ادھر سنڈریلا بھی گھر واپس آ رہی ہوتی تھی۔ رضوان میں ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ اس کی آنکھیں ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی تھیں، مگر جب سنڈریلا کی نظر اس پر پڑ جائے، سنڈریلا کو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا تھا، جیسے رضوان کی جھکی ہوئی نظریں کوئی پیغام دے رہی ہوں۔ جب سے سنڈریلا نے اس محلے میں آنکھ کھولی، اس نے رضوان کو 5 وقت کا نمازی ہی پایا، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہی پایا۔ محلے کے دوسرے لڑکوں کی طرح کبھی اس کی آواز اونچی نہیں سنی۔ اب جب ابا کی زبانی یہ بات سنی کہ رضوان ابا کی دیکھ بھال بھی کرتا رہتا ہے، تو سنڈریلا کے دل میں رضوان کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ شاہ نواز نے نوٹس بناتی سنڈریلا کو کہا، جو دنیا مافیا سے بے گانہ اپنے کام میں مگن تھی۔ سنڈریلا نے نظر اٹھا کر شاہ نواز کو دیکھا۔ جی بیٹھ جائیے، سنڈریلا نے آہستہ سے جواب دیا اور دوبارہ اپنے نوٹس بنانے لگ پڑی۔ میں یہاں آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں، کیونکہ یونیورسٹی میں آپ انا کے بدھ کے حوالے سے مشہور ہو چکی ہیں، شاہ نواز نے انتہائی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ سنڈریلا سے آج تک کسی نے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ سنڈریلا کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ دیکھیں، معاف کیجیے، میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا نہیں، حقیقت حال سے باخبر کرنا ہے، اور میں آپ سے دوستی کا خواہش مند بھی ہوں، اگر آپ چاہیں تو۔ شاہ نواز نے پھر بے باکی سے کہا۔ تو سنڈریلا نے جواب دیا، دیکھیے مسٹر، اپنی لمٹ کراس مت کریں، میں کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی، اور نہ ہی میں آپ جیسے لوگوں کے ماحول کی عادی ہوں۔ سنڈریلا نے سرد مہری سے جواب دیا، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، اگر آپ تنہا رہنا چاہتی ہیں تو پھر رہیں۔ شاہ نواز اٹھ کھڑا ہوا، مگر ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، اچھے لوگوں کو ٹھکرا دینا بعد میں زندگی کا پچھتاوا بھی بن جاتا ہے۔ شاہ نواز اپنے فکرے کی باز گشت چھوڑ گیا۔ سنڈریلا کو آج حد سے زیادہ شرم محسوس ہو رہی تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاہ نواز اس کا کلاس فیلو تھا، اتنی باتیں کہہ گیا جس کا سنڈریلا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سنڈریلا کو اپنی خوبصورتی کا پتہ ضرور تھا، مگر یہ علم نہیں تھا کہ یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم امیر و کبیر شاہ نواز اس کی دوستی کا خواہش مند ہوگا۔ سائیکالوجی کا فائنل سیمسٹر شروع ہو چکا تھا، ساتھ ہی شاہ نواز اور سنڈریلا کے ریلیشن کے چرچے بھی آج کل زیر بحث تھے۔ سنڈریلا کے کلاس فیلوز اور سب جاننے والوں کے لیے وہ دن حیرت کا تھا جب سنڈریلا اور شاہ نواز اکٹھے نظر آنے لگ گئے۔ سنڈریلا کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کب شاہ نواز کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گئی۔ شاید جب جذبات غالب آ جائیں تو عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں وقتی طور پر معطل ہو جاتی ہیں۔ امیر و کبیر شاہ نواز اور حسن و جمال کی ملکہ سنڈریلا ایک دوسرے کی جان بن گئے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ سنڈریلا کی سنجیدگی اور خاموشی کا لبادہ جیسے ہی اترا، تب اسے احساس ہوا وہ تو کسی کو ٹوٹ کر چاہنے لگی ہے۔ کیا محبت اتنی جلدی اپنی سحر میں جکڑ لیتی ہے؟ یہی سوال سنڈریلا کے ذہن میں بار بار آ رہا تھا۔ باہر اپنی رعنائیوں کے ساتھ اپنی واپسی کی تیاریوں میں لگ گئی، اور سنڈریلا کے دل و دماغ پر لطیف جذبات نے اپنا مسکن بنا لیا۔ سنجیدگی کے خول کو توڑ کر سنڈریلا باہر آ گئی۔ باہر آنے پر احساس ہوا کہ زندگی تو بڑی حسین ہے۔ سنڈریلا کی زندگی کا وہ خوبصورت دن بھی آ گیا جب شاہ نواز اپنی ممی کو لے کر غلام حسین کے بوسیدہ سے گھر میں داخل ہوا۔ مسز نصرت جیلانی نے تنقیدی نظروں سے گھر کو دیکھا اور پھر غصے کی ایک نگاہ اپنے ضدی لاڈلے بیٹے پر ڈالی
اور پھر سنڈریلا کی رہنمائی میں غلام حسین کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سنڈریلا شرم سے سمٹ سمٹ کر مہمانوں کی خوب خاطر مدارت کرنے لگ پڑی۔ مسز نصرت جیلانی نے اپنے لاڈلے بیٹے شاہ نواز کے لیے غلام حسین سے سنڈریلا کو مانگ لیا۔ غلام حسین نے اپنی بیٹی کے شرم و حیا والے چہرے پر پھولتی خوشی کی کرن کو محسوس کر کے ہاں کہہ دی۔ باہر کے جانے کے ساتھ ہی سنڈریلا بھی پیا گھر سدھار گئی۔ کبھی کبھی پکے ہوئے پھل کی طرح خوشیاں خود بخود جھولی میں آ کر گر جاتی ہے۔ سنڈریلا نے شاہ نواز کے گھر جاتے ہی اپنے سگڑ پن، شائستگی کردار و عمل سے اپنی افرادیت قائم کر دی۔ مگر کبھی خوشیاں چمکتی دمکتی چیزوں کی مانند بھی ہوتی ہے جو دور سے بہت بھلی لگتی ہے، مگر قریب جانے پر ان کی چمک دمک سونے کی پانی کی طرح اتر جاتی ہے۔ شاید یہی سنڈریلا کے ساتھ ہوا۔ جب شاہ نواز رات کو دیر سے گھر آنے لگا اور اکثر اپنی فیمیل کزنز کے ساتھ باہر سیر سپاٹے کرنے نکل جاتا، جب سنڈریلا نے مسز نصرت جیلانی کو کہا کہ وہ اپنی بھتیجیاں اور بھانجیوں کو یوں اس طرح شاہ نواز کے ساتھ گھلنے ملنے سے منع کریں، تو مسز نصرت جیلانی نے نخوت اور تکبر کے انداز سے جواب دیا کہ ہمارا ماحول تم جیسے پسماندہ اور گندی نالی کے کیڑوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ ہمارا ماحول ہے، اگر ایڈجسٹ کرنا ہے تو کر لو، ورنہ چلی جاؤ۔ یہ تو میں نے اپنے بیٹے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، ورنہ تم جیسی غریب بستیوں کی مکینوں کو میں ان کی اوقات پر رکھنا جانتی ہوں۔ یہ جواب تھا یا گویا کوئی بم جو سنڈریلا کے دماغ پر لگا تو محسوس ہوا کہ اس کے وجود کے چتھڑے اڑ گئے ہوں۔ سارا دن سنڈریلا کا روتے ہوئے گزرا۔ رات کو شاہ نواز آیا تو سنڈریلا نے کہا، میں تمہاری شریک حیات ہوں، مگر میری حیثیت ایک ملازمہ کی طرح رہ گئی ہے۔ کیا یہی دن دکھانے کے لیے تم نے مجھے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا تھا؟ دیکھو سنڈریلا، مما جو کہتی ہے ویسا ہی کرو۔ ہاں میں اعتراف کرتا ہوں، میں تمہارے حسن سے متاثر ہو گیا تھا، مگر ہماری سوسائٹی میں برابر کے رشتے ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں مالی مفاد بھی ملتے ہیں، اور تمہاری اطلاع کے لیے بتانا چاہتا ہوں میں جلد ہی اپنی کزن کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں۔ اب تمہاری مرضی، یہاں رہ کر صبر کرو یا… اتنا کہتے ہوئے شاہ نواز کے ہونٹوں پر خباثت بھری مسکراہٹ ناچنے لگی۔ سنڈریلا کے لیے یہ صرف لفظ نہیں تھے بلکہ ہتھوڑے تھے جو سنڈریلا کے دل و دماغ پر لگ رہے تھے۔ اب سنڈریلا کے لیے مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ جس انسان کے لیے اس نے سپنے دیکھے، کیا یہ وہی انسان تھا؟ کیا محبت کرنے والے اتنے سفاک بھی ہو جاتے ہیں؟ مگر سنڈریلا جان گئی کہ وہ محبت صرف ایک ڈرامہ تھا۔ شاہ نواز نے یونیورسٹی میں اپنا رعب بٹھانے کے لیے سنڈریلا کو اپنے جال میں پھنسایا۔ اب سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا تھا۔ سنڈریلا کو شاہ نواز کے گھر سے گھٹن محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ غم و کرب سے سنڈریلا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور کوئی ایسا تھا بھی نہیں جو اسے حوصلہ دے، اس کی دھاڑس بنے۔ یہاں تو سب اجنبی، بیگانے، بے حس، بے مروتوں کا گھر تھا۔ آدھی رات کے بعد سنڈریلا نے فیصلہ کر لیا، شاہ نواز، میں نفسیات کی ڈگری لے کر بھی تمہیں نہیں پہچان سکی۔ مجھے ساری عمر دکھ رہے گا کہ میں نے جانور کے روپ میں انسان کو پایا۔ تم جیسے کاغذی اور بناوٹی لوگ معاشرے کا ناسور ہو، گدھ ہو، جو صرف لوگوں کے ارمانوں کو نوچتا کھسوٹتا اور آرزوؤں کی چتا جلانا جانتے ہوں۔ تم جیسے لوگوں کا حشر بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ آج تک میں نے کسی کو بددعا نہیں دی، مگر تمہیں دیتی ہوں۔ خدا ہمیشہ تمہیں بے سکون رکھے۔ یہ کہہ کر وہ آنسوؤں کے سیلاب کو اپنے سینے میں دبا کر واپس اپنے ابا کے گھر آ گئی۔ غلام حسین جاگا تو دیکھا سنڈریلا اس کے پاس چارپائی پر بیٹھی ہے اور انتہائی غمزدہ لگ رہی ہے۔ میری جان کے ٹکڑے، کیا ہوا؟ کب آئی ہو؟ غلام حسین نے انتہائی فکر سے سنڈریلا سے پوچھا۔ ابا، میں شاہ نواز کو پہچان نہ سکی۔ ابا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ یہ کہہ کر سنڈریلا غلام حسین کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑی۔ بیٹا صبر کر میری جان کے ٹکڑے، اللہ پاک نے صحیح سلامت تمہیں مجھ تک پہنچا دیا، یہی اس کا شکر ہے۔ اے پروردگار، تیرا شکر ہے، تو نے جلد ہی چہروں کو واضح کر دیا، میرے جانے کے بعد کرتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ غلام حسین کی بوڑھی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ بیٹی اب تو سب کچھ بھول جا، جو کچھ بھی ہوا۔ اگر تم اسی طرح غمزدہ رہیں تو یہ تیرا بوڑھا باپ برداشت نہیں کر سکے گا۔ غلام حسین نے سنڈریلا کے چہرے سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے گمبھیر سے لہجے میں کہا، ابا میری بھول کی مجھے سزا مل گئی، میں نے تو آپ کو بھی سوچنے سمجھنے کا موقع نہ دیا، آپ نے میری خوشی کے خاطر ہتھیار ڈال دیے، اب میں صرف آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ سنڈریلا نے اپنے غم کو بھلانے کے لیے خود کو مصروف کر لیا۔
دن رات ٹیوشن اکیڈمیوں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد شاہنواز کی طرف سے باقاعدہ طلاق موصول ہو گئی۔ طلاق موصول ہونے پر سنڈریلا کے احساسات پر کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ کبھی کبھی جب سنڈریلا گھر واپس آ جاتی تو غلام حسین کے کمرے میں رضوان کو بیٹھا ہوا پاتی، جو سنڈریلا کے آنے پر گھبرا کر چلا جاتا۔ ایسے ہی ایک دن جب رضوان سنڈریلا کو دیکھ کر چلا گیا تو غلام حسین نے ایک گہری نظر سنڈریلا پر ڈالی اور کہا، بیٹا آج میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ سنڈریلا جلدی سے اپنے ابا کی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ بیٹا میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کب سانسوں کی دوڑ ٹوٹ جائے۔ میری راحت تیری راحت میں ہے، تو نے پتہ نہیں اپنا کیا حال بنا رکھا ہے۔ تجھے اس طرح پریشان دیکھ کر میرا دل ڈوبتا ہے۔ تیرے بوڑھے باپ کی آخری خواہش ہے، اگر تو پورا کر سکے تو میں آرام سے مر سکوں گا۔ میں تجھ سے ہی تیری خوشی کی بھیک مانگتا ہوں۔ اگر تو سمجھتی ہے کہ تو مجھے موت سے پہلے خوش کرنا چاہتی ہے تو پھر رضوان سے شادی کر لے، بڑا نیک بچہ ہے۔ بیٹا وہ منافق نہیں، وہ دھوکے باز نہیں، وہ جھوٹا نہیں۔ تیری شادی کے بعد بھی وہ میری اسی طرح خدمت کرتا رہا، وہ تجھے بہت خوش رکھے گا۔ غلام حسین کی بات سن کر سنڈریلا نے کہا، ابا میں نے سوچا تھا کہ اب کبھی شادی نہیں کروں گی، جو صدمہ مجھے ملا ہے اب مزید کسی آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، پر آپ کا حکم مجھے دل جان سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھے اپنے رب کے بعد آپ پر بھروسہ ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کی سوچ، آپ کا تجربہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ غلام حسین نے یہ سن کر سنڈریلا کو گلے سے لگا لیا اور کہا، خدا تجھے خوش رکھے، تو ہمیشہ سلامت رہے۔ آخر ایک طویل عرصے بعد پھر موسم بہار کی آمد ہو گئی۔ ہر ایک چیز نکھر گئی، سب کچھ واضح ہو گیا۔ تاریک رات صبح کے خوبصورت اجالے میں ڈوب گئی۔ سادگی کے ساتھ غلام حسین کی موجودگی میں سنڈریلا کے ساتھ رضوان کا نکاح ہوا اور سنڈریلا چپ چاپ اپنے ہی محلے میں دلہن بن کر آئی۔ محلے کی عورتیں سنڈریلا کو دیکھ کر ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے نہ تھکتیں۔ سنڈریلا پھر ایک گھر میں داخل ہوئی، مگر یہ گھر ماضی کے اس گھر کی طرح بڑا تو نہ تھا، مگر گھر کے مکین محبت کی تصویر بنے سنڈریلا کے آگے بت بچھے جا رہے تھے۔ رضوان نے چپکے سے سنڈریلا کا گھونگھٹ اٹھایا اور دیکھتے ہی کہا، ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر تو چاند بھی شرما جائے۔ رضوان کے دھیمے سے لہجے میں اپنی تعریف سن کر سنڈریلا نے جو نظر اٹھا کر دیکھا، گھنی خوبصورت داڑھی سجائے، آنکھوں میں محبت و الفت کے جذبات سے لبریز رضوان اسے اتنا اچھا لگا کہ سنڈریلا کا دل چاہا کہ وہ رضوان کو اپنی آنکھوں میں ہی بسا لے۔ محبت اور پاکیزہ جذبات سے لبریز رات تمام ہوئی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی رضوان اٹھا، پہلے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے اور پھر دعا مانگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑا اور کہنے لگا، اے میرے پروردگار تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا شفیق ہے، تو نے اپنے ایک حقیر سے بندے کی ایسی خواہش کی تکمیل کی سرحدوں تک پہنچا دیا جس کا اس ناچیز نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ میری آرزو لا حاصل رہ جائے گی، زمین اور آسمان کا کیا مقابلہ، مگر تو کریم ہے، بے شک تو میری شیر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو نے بن مانگے ہی مجھ کو عطا کر دیا۔ اے میرے رب بس میری شریک حیات کو کبھی مجھ سے جدا مت کرنا۔ رقت آمیز دعا سنڈریلا سن چکی تھی۔ موتیوں جیسے لب سنڈریلا کے وجود میں اترتے چلے گئے، خوشی کے راز و قطار آنسو سنڈریلا کے گلابی گالوں پر بہنے لگے، ساتھ ہی یہ سوچ بھی آنے لگی کہ وہ کتنی نادان تھی کہ ایک ہیرے کو چھوڑ کر دھوکے باز کے نغے میں آ گئی۔ ظاہری چمک دمک، بناوٹی کاغذی چہرے اندر سے کتنے کھوکھلے ہوتے ہیں، اور سادہ سے لوگ دنیا کے کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ رضوان کی بے پناہ محبت نے سنڈریلا کے ماضی کے سب غم مٹا دیے۔ سنڈریلا کو لگا کہ وہ نفسیات کی ڈگری لے کر بھی انسان شناس نہ بن سکی، اور اس کا ان پڑھ ابا حقیقت میں انسان شناس تھا۔ تبھی سنڈریلا نے روٹھ جانے والی خوشیوں کو دوبارہ سے پا لیا۔